تو بہت سارے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. ابھی بھی انسانوں میں اسلام ابھی بھی سب سے بڑا مذہب تو نہیں ہے. رسول اللہ کی رسالت کو بھی نہیں مانتے. بھاڑ میں جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو. ہم چاہتے ہیں تم عذاب جہنم اور آگے جہنم سے بچ جاؤ. اگر تم نہیں بچنا چاہتے تمہاری مرضی. اور بات وہی ہے جن کے نسبوں میں مشکل ہو، جن کی روحوں میں مشکل ہو، جن کی خمیر میں مشکل ہو، اللہ نے تو پہلے اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا فرمان ہے جو رجس ہے، جو نجس ہے، وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو جب تک روحیں، دل پاک نہیں ہوں گے تب تک یہ تمغہ ولایت کسی کے سر پہ نہیں سر سکتا. لیکن تھوڑا سا ہمیں اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے. مولا نے فرمایا کہ جب علی کا شیعہ اس دنیا میں غلطی کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ عالم برزخ میں اور محشر میں اس کے بعد کسی قسم کی سزا نہ ہو اس کو. تو اس دنیا میں جو بھی پریشانی مشکل ہم پر آ جائے کبھی گھبرایا نہیں کرو. آپ کو فیور بھی ہو جائے تو آپ سے آپ کے گناہ چڑھتے ہیں. آپ کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا کرو. یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کو نہ بتائے تو اللہ اسے جلد صحت و سلامتی دے دیتا ہے. اور اگر کوئی معمولی سی بیماری اور تکلیف پر لوگوں میں واویلا بلند کرتا ہے تو اس کی بیماری اور لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ خالصتاً مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بنیں. کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے، برکت اللہ نے ڈالنی ہے، اہل بیت نے ہمارا ہاتھ تھامنا ہے. انشاءاللہ بہشت کے اندر علی علی کریں گے. اور ہم نے اس آیت پر بھی یقین رکھا، اس قرآن پر بھی یقین رکھا اور ایمان رکھا. اور جب تک زندہ ہیں ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. جس طرح مسلم ابن اوسیہ کہتے ہیں حسین تیرے عشق میں اگر مجھے 1000 بار زندگی ملے، 1000 بار میرے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو حسین تیری نصرت سے پیچھے نہ ہٹوں گا. کیسا مسلم ہے، کیسا حبیب ہے، کیسا حر ہے، کیسا عباس ہے. مولا حسین علیہ السلام نے خود بھی فخر کیا ہے. مولا خود فرماتے ہیں جو ساتھی اللہ نے مجھے عطا کیے وہ کسی کو عطا نہیں کیے. اے اللہ بس حسین کے انہی ساتھیوں میں ہمارا بھی شمار کر لے. ہمیں خلوص دے، استقامت دے، عشق دے. بس جب تک زندہ رہے اپنے مولا حسین کی راہ پر چلتے رہے، مولا حسین کے نام کو بلند کرتے رہے، مولا حسین علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں منتقل کرتے رہے. کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کسی کو ہم سے اذیت نہ ہو. کوئی دوست، کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار اگر زیادتی بھی کر لے تو جس طرح حسین معاف کر دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیں. ہمارا دل عشق مصطفیٰ کے لیے، عشق مرتضیٰ کے لیے، عشق حسین کے لیے، اس دل کو بغض سے، عناد سے، حسد سے، رجس سے، نجاست سے ہمیں نہیں بھرنا ہے. اور یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، اس سے ہمارا قلب نورانی ہوتا ہے. مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ جب ہمیں خلق کرتا ہے، ہم انسانوں کو بناتا ہے، ہمارا قلب، ہماری روح بہت ہی زیادہ وائٹ اور برائٹ ہوتی ہے، سفید چمکتی ہوئی روح ہوتی ہے۔ جو ہم بڑے ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اس پر سیاہ دھبے، بلیک ڈاٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ بڑھتے جائیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد کوئی شخص دوبارہ صراط مستقیم اور اہل بیت کی طرف نہیں پلٹ سکتا، لیکن ہاں اس کا بھی ایک سولوشن ہے۔ اس بیماری کی، اس بلیک ہارٹ کو وائٹ ہارٹ میں بدلنے کی، وائٹ سول میں بدلنے کی ایک میڈیسن، ایک ریمیڈی ہے، غم حسین میں رونا۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے حسین سے محبت کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، آپ پہ قربان ہو جاتے، اور اس فوج عظیم میں ہمارا بھی نام شامل ہوتا۔ عزیزو، خدا ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرمائے، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسین علیہ السلام کے زخمی جسم کو، زخمی بدن کو، کٹے ہوئے گلے کو دیکھنے کی توفیق عطا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا صرف بدن زخمی نہیں تھا، بلکہ مولا کی روح بھی زخمی ہوئی تھی۔ عزیزو، جو زخم لگے ہیں میری مولا کی روح پر، ان زخموں میں سے بڑا زخم علی اکبر کی شہادت۔ جب یار و انصار سارے شہید ہو گئے، مولا نے علی اکبر کو بلایا۔ کون علی اکبر؟ جو ہم شکل پیغمبر ہے، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ خود حسین جیسے امام فرماتے ہیں، اے میرے لال تجھے کیسے موت کی طرف بھیجو، مجھے تجھ میں نانا رسول نظر آتا ہے۔ اکبر میں جب بھی نانا کی زیارت کرنا چاہتا، میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا۔ پھر مولا نے فوج اشقیاء کی طرف منہ کر کے کہا، تم نے آج میرے رسول مجھ سے چھین لیا۔ اجرکم اللہ۔ روایات مختلف ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روایات کو اس انداز میں بیان کریں مومنین کے ایمان اور محبت اور یقین میں خلل اور شک پیدا نہ ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں امام سجاد علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد جن کا ذکر مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے وہ صرف امام سجاد کا ہے۔ تو یقیناً یہ ہم شکل پیغمبر بیٹا مولا حسین علیہ السلام کا بعد میں پیدا ہوا، اور ایک اس کا ثبوت یہ ہے کہ اشعار میں
بار بار ان کے لیے ایک لقب استعمال ہوا غلام. غلام ٹین ایجر کو, ینگ آدمی کو کہا جاتا ہے عربی میں. اکبر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو مولا کے بیٹے شہید ہوئے ان سب میں وہ بڑے تھے. تو عزیزو, مولا علی علیہ السلام کی دشمنی لوگوں نے کتنے کی, اور امام حسین علیہ السلام نے علی کے نام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اور وہ صرف نام کے علی نہیں تھے. علی زین العابدین نے پورے شہداء کربلا اور کربلا کو بچایا ہے. علی اکبر نے کربلا کو سجایا ہے, اور علی اصغر نے زمین و آسمان کو ہلایا ہے. علی و جب یاران و انصار شہید ہوئے, مولا نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا, میرے لال جنگ کی طرف جا. کہا بابا جی بسم اللہ. علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگا, امام حسین بلاتے ہیں علی اکبر, بیٹا جانا تو ضرور ہے لیکن پہلے خیام میں جاؤ. وہ خطرات عصمت و طہارت سے جا کے ودا کراؤ. سب سے پہلے اماں ام لیلہ کے خیمے میں گئے ہیں. جو ہی بی بی نے دیکھا کہا علی اکبر, میں نے تو کل رات پوری رات تجھے یہی کہا تھا, اکبر سب سے پہلے تو جانا. میرا لال ابھی تک تیری شہادت کی خبر نہیں آئی. علی اکبر کہتے ہیں اماں اجازت لینے آیا ہوں. بی بی نے کہا میرا لال جا, تجھے جنگ کی اجازت ہے. وہاں سے علی اکبر چلے آئے ہیں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے خیمے میں. آ کے پھوپھی کو سلام کیا اور کہا پھوپھی اماں, میں نے بچپن سے آج تک جو کچھ مانگا آپ سے مانگا ہے. آج ایک سوال ہے, پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو مانگوں. وہ سوال پوچھ لو. بی بی کہتی ہیں علی اکبر میرا لال پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بس اتنا پوچھنا, آپ افضل ہے یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ زینب کبریٰ رو پڑی, کا اکبر یہ کیسا سوال پوچھا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بتائیے. بی بی کہتی اکبر میں کہاں, اماں زہرا کہاں, وہ سیدہ کائنات ہے, میں ان کی کنیز ہوں. اس وقت علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بس یہی خیرات مانگنے آیا ہوں, آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دو. پھوپھی اماں موت کی اجازت چاہیے. کہا میرا لال جاؤ اللہ کے حوالے. اتنے میں مولا امام حسین علیہ السلام آئے ہیں. دونوں بہن بھائیوں نے دولہے کو سجایا ہے. ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے سر پر نانا رسول کا امامہ رکھا, نانا رسول کی عبا پہنائی, نانا رسول کی تلوار دی, نانا رسول کا گھوڑا دیا, امامے کو کھول کے تحت الحنک لگا دیا ہے. ایسے بھیجا ہے جیسے کوئی کفن پہنا کے بھیجتا ہے.
عزیز و علی اکبر جانے لگے ہیں تو آخری خیمے سے خیمہ اٹھا ہے اور آواز آئی علی اکبر اپنے بھائی کو تو مل کے جاؤ. جناب زین العابدین عصا کا سہارا لیا اور بھائی کو گلے لگایا اور کہا اکبر ہمارا بابا مظلوم ہے, جاؤ بابا کی نصرت کرو. علی علی اکبر خیمہ سے باہر نکلے, چند قدم چلے مولا نے پھر بلایا. علی اکبر نے پیچھے دیکھا, کہا بابا مجھے آواز دے لیتے میں واپس آ جاتا, آپ پیچھے کیوں آ رہے ہو. کہا اکبر اے کاش تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا, ہم شکل پیغمبر ہوتا اور وہ موت کی طرف جاتا, پھر تجھے محسوس ہوتا بوڑھے بابا کا درد کیا ہوتا ہے. اجرکم اللہ, شب عاشور ہے رونے کی رات. یہ وہ رات ہے جس میں آپ کے مولا سوئے نہیں ہے, یہ وہ رات ہے جس میں بیویاں سوئی نہیں ہے, یہ وہ رات ہے جس میں لوگ اپنے مولا کی زیارت کرتے رہے ہیں, یہ وہ رات ہے جس میں علی اکبر پہرا دے رہے ہیں, یہ وہ رات ہے جس میں علی اکبر مناجات خدا کر رہے ہیں. اے عزیزو, یہ ہم شکل پیغمبر حسین کا لال آیا ہے میدان کی طرف, آ کے حملہ کیا ہے. کوئی دشمن کٹ رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, 120 سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم واصل کیا. اب عزیزو ایک طرف ہاڑ کے دن ہے, تپتی ریت ہے, آسمان سے گرم سورج کی تپش ہے, جسم پہ لوہے کے ہتھیار ہے اور جسم پہ زخم لگ چکے ہیں. 3 دن کا پیاسا علی اکبر ہے, جب شدت پیاس بڑھی لوٹے ہیں واپس, شاید بابا پانی پلا دیں. عزیزو آئے ہیں بابا کے پاس, بابا پیاس لگ رہی ہے. حسین کہتے ہیں میرے لال, تو جانتا تیرا بابا غریب ہو گیا, اصغر کو بھی پیاس نے مار ڈالا ہے. اکبر اگر پانی ہوتا تو ضرور پلاتا. عزیزو باپ پہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب جوان بیٹا 18 سال کے بعد کچھ مانگے اور کوئی قیمتی چیز بھی نہ مانگے, صرف پانی مانگے اور باپ اس قابل نہ ہو جوان بیٹے کوئی زندگی کو, زخموں کو پانی سے بچا سکے. جانتے مولا نے کیا کیا؟ میرا لال تو آ گیا نا, آ گیا نا, آگے بڑھو, یہ لو میری زبان, اس کو چوس لو. جو علی اکبر نے بابا کی زبان منہ میں رکھی, فوراً پیچھے کہا بابا, بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. یہ حسین آپ کا وہ مظلوم مولا ہے جسے بچپن سے بہت پیاس لگتی تھی, زہرا اٹھ اٹھ کر راتوں کو پانی پلایا کرتی تھی. عزیزو زہرا بھی کربلا میں ہے, مجھے نہیں معلوم
جب حسین 3 دن کا پیاسا تھا، اجرکم اللہ، خدا آپ کے پرسہ کو قبول کرے، جن کے دل ابھی تک نہیں ہلے، جن کے آنسو ابھی تک نہیں بہے، آج آخری رات ہے، پھر یہ موقع نہیں ملے گا، پھر یہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آج کائنات کے ہر اس مقام پر حسین کی اماں زہرا جا رہی ہے تاکہ جا کے اپنے بیٹے حسین کا پرسہ لے سکے۔ ایسا نہ ہو زخمی پہلو والی بیوی ہمارے درمیان آئے اور یہ کہہ کے چلی جائے تیرا دل کتنا سخت ہے، میرے حسین پر قیامت ٹوٹ گئی، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتا۔ مظلوم کے مظلوم بابا نے پانی تو نہیں دے سکتے تھے، ایک انگوٹھی دی، کہا میرا لال تیرے مظلوم بابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے، بس اسے منہ میں رکھ لو۔ علی اکبر بابا کی آخری نشانی وہ انگوٹھی لے کر چل پڑے۔ علی و عباس کے شاگرد ہم شکل پیغمبر علی اکبر آیا، دوبارہ میدان میں جہاد کر رہے، دشمنوں کو فنار کر رہے ہیں، دشمن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اکبر زخمی ہوتے جا رہے ہیں، ایک اکبر ہے 30,000 سے زیادہ دشمن ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی گرز مار رہا تھا، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا۔ اے عزیزو، علی اکبر کی کو پشت میں نیزہ لگا ہے اور پھر تلوار کا وار ہوا ہے، علی اکبر زخمی ہوئے ہیں، زین سے زمین پہ آنے لگے ہیں، آتے آتے علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھوں کو یوں رکھ لیا، اے عزیزو گھوڑے کی آنکھوں میں خون چلا گیا، جو ہی گھوڑے کی آنکھوں میں خون گیا، گھوڑے کو کچھ نظر نہ آیا، وہ دشمنوں میں گھس گیا، اب علی اکبر کا جسم ہے اور دشمنوں کی تلواریں ہیں۔ عزیزہ روایات میں آتا ہے فَقَطَعُوهُ بِسَيُوفِهِمْ عِرْضًا عِرْضًا، علی اکبر کے ٹکڑے کیے گئے ہیں تلواروں سے۔ اسی حال میں علی اکبر نے کہا ہے یا ابا ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ عزیزہ میرے مولا حسین نے جلدی سے ٹیلا چھوڑا ہے، مولا ایسے چلے آئے، حسین بلاش پسر زانو بے زانو رسید۔ ہم شکل پیغمبر بیٹا ہے، حسین تو یہی چاہتے تھے جلدی سے جا کے بیٹے کو اٹھا کے لائیں، لیکن حسین کی کیا مجبوری تھی، مولا کونی اور گھٹنوں کے بل چل کے آئے۔ عزیزو مولا کہتے اکبر میرا لال مجھے نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دو۔ حسین مظلوم رسول
عجیب منظر تھا، جوان بیٹا زخمی حالت میں پیاسا ہے، جب آدمی پیاسا ہوتے آواز نہیں نکلتی ہے، وہ جیسا علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ علی اکبر کس حال میں بابا کو بلا رہا تھا، یا ابدا الیہ الیہ، بابا ادھر آؤ، تیرا نام ادھر آئے، تیرا زخمی اکبر ادھر آئے، علی لو آئے بابا، علی اکبر کے سرانے آیا اور کہا میرا لال میرے گردن میں ہاتھ ڈال تاکہ تجھے خیام میں لے جاؤ۔ اکبر کہتے ہیں بابا میں ہاتھ نہیں یہاں سے ہٹا سکتا۔ کہا میرا لال کیوں سینے پہ ہاتھ؟ کہا بابا جس ظالم نے بچی ماری تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ کہتا تھا میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، جب تیرے سینے سے بچی نکالے گا تب مانوں گا حسین صابر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اجڑ گیا سارا جگہ، برباد ہو گیا مدینہ۔ اچھا بیٹا اگر ایسی بات ہے بیٹا تیار ہو جاؤ۔ آپ کے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں نانا رسول دادا ابراہیم کو بلا۔ Go,